جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے۔ پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے۔ اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے۔ ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں مینشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی، NJ 9842 جس کو کہتے ہیں یہاں ختم ہو جاتی تھی۔ اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ۔ آپ آ جائیں یہاں، سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا۔ سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا، ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے، جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے، جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاٹا کا علاقہ تھا، ظاہر ہوتا تھا، فاٹا لکھا جاتا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاٹا کا علاقہ، ارسٹ وائل فاٹا کا علاقہ
اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے تو اب اس کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی جو تشنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور افغان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں مینشن کیا گیا ہے انڈیفائنڈ فرنٹیئر۔ یہ وہ علاقہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی اسٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان، ان کا تنازع آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے۔ اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، تو اس وقت کی جو سوورن اسٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی، انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے جو نقشے پہ چیزیں شو کی ہیں، اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں، اینوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں، جو کوئی ابہام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔ کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا، اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا، اور انہوں نے بھی اس موقف کی، پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تاریخی موقف کی تائید کی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو، واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان نہتے جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ان کا رائٹ تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا، اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے۔ کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔ اس سے کبھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت۔ میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ میں آج بڑا خوش ہوں۔ یہ ایک اتنی دیر سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں، اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا، کب ان کو حق ملے گا، اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو نقشہ بنا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، حل ایک ہی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ ہماری گورنمنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت۔ میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ میں آج بڑا خوش ہوں۔ یہ ایک اتنی دیر سے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں، اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا، کب ان کو حق ملے گا، اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو نقشہ بنا ہے، یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں وہ تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہا ہے۔
میں نے زندگی میں جو بھی کام کیا، 9 سال کی عمر سے فیصلہ کیا کرکٹر بننا ہے، تصور کرتا تھا ٹیسٹ کرکٹر بننا، پھر ایک جدوجہد کی اس کے لیے، پھر اللہ نے وہ پہنچایا، پھر جو بھی منزل، آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا ہے، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتنا ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، نمل یونیورسٹی بنانا ہے، تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا ہے. یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے. جس طرح انسان ذہن میں سوچتا تھا میں نے چاند پہ پہنچنا ہے، تو سب لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے. اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے، انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے، اور ہم پوری پولیٹیکل جدوجہد کریں گے. ہم ملٹری سلوشنز میں نہیں مانتے، ہم پولیٹیکل سلوشنز میں مانتے ہیں. ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی، جب تک میں زندہ ہوں رہے گی. سارے پاکستانی اس کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کہ کشمیر کے لوگ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اور مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے. پاکستان پائندہ باد. مجھے اللہ پاکستان کے سیاسی نقشے کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نقشہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے. بھارت نے 5 اگست کو غیر قانونی قدم اٹھایا. کابینہ اپوزیشن کشمیری لیڈرشپ نے نقشے کی تائید کی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج پاکستان کا تاریخی دن ہے. آج سے پورے پاکستان میں یہ آفیشل نقشہ ہوگا. بلیٹن آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اوکاڑا کے شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور بلدیہ اوکاڑا کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی کی ہے. مظاہرین کا کہنا ہے بلدیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہمارے محلے اور کالونیاں تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. اوکاڑا ایم اے جناح روڈ پر شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور بلدیہ اوکاڑا کے خلاف شدید احتجاج کیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ بلدیہ اوکاڑا کی عدم توجہ کی وجہ سے ہماری گلیاں پانی کے تالاب بن چکی ہیں. ہم نے متعدد بار شکایات بھی درج کروائیں لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. بعض افراد نے نالے میں مٹی ڈال کر بند کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیوریج سسٹم بند ہو چکا. گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہم نے جنازے بھی اس گندے پانی سے گزارے جو انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. احتجاجی مظاہرین نے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اور یہاں اہم خبر شامل کریں گے سعدآباد سے، جہاں شہر میں دن دہاڑے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں سرے عام ہونے لگی ہیں. سٹی پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں بے بس نظر آ رہی ہے. سعدآباد میں جرائم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ عاشق علی کھوکر. جی عاشق، کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، سعدآباد شہر میں دن دہاڑے موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں سرے عام ہونے لگ گئی ہیں. موٹر سائیکل چوری کے علاوہ دکانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. سعدآباد پولیس شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. آئے روز وارداتوں سے شہری تقریباً 50 سے زائد موٹر سائیکلوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں. سی سی ٹی وی ویڈیو ہونے کے باوجود پولیس چوروں کا سراغ ابھی تک نہیں لگا سکی. چوری کی وارداتوں میں اضافے سے شہری شدید خوف و ہراس میں بھی مبتلا ہیں. جی بہت شکریہ عاشق اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ اور مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین کی سربراہی میں مرکزی انجمن تاجران کی کشمیر کے حوالے سے اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مرکزی انجمن تاجران نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھرپور انداز میں 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا فیصلہ کیا ہے. اس موقع پر چیئرمین مرکزی انجمن تاجران نے کہا کہ تمام تاجر تنظیمیں کشمیر ڈے کے حوالے سے اپنی اپنی مارکیٹس میں پاکستان اور کشمیر کے پرچم لگائیں گے اور شہر بھر میں بینرز آویزہ کیا جائیں گے. شہر کے 10 سے زائد مقامات اور پاکستان زندہ باد کے کشمیر بنے گا نیا پاکستان کے ترانے چلائے جائیں گے. اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور یک زبان ہو کر پوری دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. 5 اگست کو ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ایس او پیز کی قرارداد کو فالو کرتے ہوئے تحصیل کونسل سے لے کر چوک یادگار تک کشمیر کی آزادی کے لیے ریلی نکالی جائے گی.
कमर मोटरसाइकिल ड्राइवर्स के खिलाफ डीपीओ लोधरा करार हुसैन सैयद का सख्त नोटिस। ट्रैफिक पुलिस की सरजनिश के बाद ऐसे ड्राइवर्स को मोटरसाइकिलों समेत थानों में बंद करने के अहकाम दे दिए। पुलिस ने भी सिर्फ 4 घंटे की कार्रवाई में 70 मोटरसाइकिल थानों में बंद कर दिए। गुज़िश्ता रोज बहावलपुर रोड पर 3 का उमर मोटरसाइकिल सवारों के हादसे में अलमनाक अमवात के बाद डीपीओ करार हुसैन सैयद ने सख्त नोटिस लिया और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी कि ऐसे तमाम ड्राइवर्स को मोटरसाइकिलों समेत थानों में बंद करके इनके वालिदैन को डीपीओ ऑफिस में पेश किया जाए। हिदायत मिलते ही ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में जिला भर से 70 मोटरसाइकिल थानों में बंद कर दिए और जुर्मानों की रसीदें वालिदैन के हवाले करके डीपीओ ऑफिस भिजवा दिया, जहां वालिदैन से आइंदा बच्चों को मोटरसाइकिल न देने के बारे में स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर छोड़ा जा रहा है। शहरियों ने डीपीओ के इस इकदाम को सराहा। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे बडग्राम से, जहां गांव शिंगरी में जमीन के नाजे पर संगदिल देवर ने फायरिंग करके अपनी ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। बडग्राम के दूर अफ्तर गांव शिंगरी में संगदिल देवर रिटायर्ड स्कूल टीचर तौर अली सुबह अपनी ही भाभी पर फायरिंग की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और जख्मियों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली, मगर 4 दिन गुजरने के बावजूद भी कातिल को गिरफ्तार न कर सकी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।